سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سعید۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی میاں نواز شریف پر شدید تنقید۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ ماضی میں نواز شریف نے ججز اور جرنلز کو رشوت دے کر کانا کیا، بدقسمتی سے عدلیہ نے ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آرمی چیف بتاتے رہتے تھے کہ یہ لوگ ان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی اپوزیشن سے ملاقاتیں غلطی تھی، نواز شریف کی واپسی کے لیے لندن جانا پڑا تو جاؤں گا۔ جنگ یہ چل رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قانون سے اوپر ہیں، قانون ہے تو کمیوں کے لیے، غریبوں کے لیے وہ ان کو بشک آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ ہم جو مرضی کریں اس ملک میں، ہم جتنی مرضی چوری کریں، ہمارے جو مرضی آبار، ہمیں آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے کیونکہ ہمیں کوئی خاص مخلوق اتری ہوئی ہے۔ تو آپ پریمیئر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو؟ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا۔ اس کو واپس لائیں گے ہر صورت میں؟ جی، میرے پاس رپورٹ آتی ہے، آپ کے پاس رپورٹ؟ میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے، آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے۔ کن کن سے یہ ملتے ہیں، پچھلے دروازے سے کون آتا ہے، یہ کن کو جا کے ملتے ہیں، وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں، جس طرح وہ جنرل آصف جنجوعہ کو وہ مری کے گورنر ہاؤس میں BMW پکڑا دی نواز شریف نے منہ بند کرانے کے لیے۔ کانا کرتے ہیں نا یہ ججز کو، انہوں نے کم کانا کیا۔ وہ جو انہوں نے پیسہ جب لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اربوں روپے کی پراپرٹی جب انہوں نے رشوت میں دی لوگوں کو، تو ایک جج تھا میرے خیال میں جسٹس کیا نہیں، اس نے نواز شریف کو بلا لیا، انہوں نے باقی ججز کو پیسہ کھلا دیا، پلاٹس کھلا دیے چپ کروانے کے لیے۔ وزیر اعظم الیکشن کے لیے تیار۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ الیکشن سمیت ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن NRO کسی کو نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں اپوزیشن کی حکومت آئی تو وہ ان کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن جلسے دیکھ کر PTI کے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ ان کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے، یہ ذہن میں ڈال لیں۔ میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دینا۔ ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ۔ برے سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ برے سے برا یہ کہ اقتدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں چھوڑ دوں گا ان کو۔ پھر میں انہوں نے یہ جو نکالے ہیں لوگ، یہ تو نکالے ہیں سارے کرائے کے ٹٹو، کوئی قیمے کے نان دے کے، پیسے دے کے۔ کوئی آ رہا ہے جی اسلام بچانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھو جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں نکل رہے ہیں۔ اچھا پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری پارٹی کے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ جی جلسہ ہو گیا، انہیں جی جلسے میں نے کہا جلسہ کیا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے؟ پہلے تو میرے کئی لوگ بیچارے نادان وہ گھبرا گئے کہ جی، میں نے کہا کرنے دو ان کو۔ ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے ہیں، ہندوستان سب سے آگے ہے اور اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا کی لابی اکٹھی کام کرتی ہے امریکہ میں۔ جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب سے تکڑی لابی ہے، اس کے ساتھ مل گئی ہے انڈین لابی بہت مضبوط ہے وہاں۔ یہ ان کے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے، اور ان کا وہ ریپرزینٹیو کون ہے؟ حسین حقانی۔ وہ حسین حقانی پوری طرح ان کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل سازش چلا رہا ہے، اور یہ اس چوہے کو نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ جی یہ جمہوریت کا ہیرو ہے۔ میں اپوزیشن سے ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کی بات، سوائے ایک NRO نہیں ملنے لگا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ نوید چودھری صاحب۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، کچھ بھی ہو جائے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے۔ سر یہ جو الیکشن والی بات کی گئی ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کے خدشات ہیں، یہ اطلاعات ہیں، یہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کا انٹرویو آج وزیر صاحب نے دیا ہے، اس میں ہمیں ایک رجحان نظر آیا ہے، اور ان کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ اپوزیشن استعفوں والی آپشن بھی استعمال کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو اندازہ تو یہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، سارا منظر جو ہے وہ حکومت کے لیے غیر واضح ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے تاکہ یہ امپریشن جائے، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انٹرویو میں ان کے منہ سے نکلی یا انہوں نے کی
انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپوزیشن کے جلسے دیکھ کر میرے اپنے لوگ گھبرا رہے ہیں. اب جلسے جو ہیں ایک گجرانوالہ کا ہوا ہے, ایک کراچی کا ہوا ہے. گجرانوالہ کا تو روکنے کی کوشش کی گئی تھی بہت زیادہ, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کنٹینر لگائے گئے پورے پنجاب میں. اس کے بعد پھر کراچی کا ہوا, اور اس کے بعد اس سے اگلے دن جو ہے وہ ہمارے ہوٹل کا واقعہ پیش آیا جب مریم نواز صاحبہ کے کمرے پر حملہ بولا گیا. اس سے کنٹراورسی بہت بڑی پیدا ہوگی. تو ابھی تو صرف 2 جلسے ہوئے ہیں, اور ان جلسوں میں ابھی وہ جو اپوزیشن کا مومنٹم ہے حکومت کو گرانے کا, وہ تو جب احتجاجی مظاہرے شروع ہوں گے یا لانگ مارچ کی طریقہ ہے کہ اس کے فوراً بعد بنے گا. ابھی تو صرف شو اسٹرینتھ ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو یہ خدشات اب نظر آ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ایک احتجاج کی فضا بن گئی ہے. اس کے نتیجے میں اسمبلی توڑنی پڑ سکتی ہے, کویکشن ہونی ہو سکتی ہے. تو آج اس کی پیش بندی کے طور پر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کرانے پڑے تو میں الیکشن کرا دوں گا. میرا بھی یہی خیال. ٹھیک ہے. تو نوید صاحب, اس سے پہلے جب وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں خود برطانیہ جانا پڑا تو وہ جائیں گے, بورس جانسن سے بات کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے. تو سر یہ کیا پاسبل ہے, کیونکہ ایسا کوئی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تو موجود نہیں ہے, تو پھر کیسے جو ہے یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیے, یہ اصل میں نا سیاسی بیان ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے عرصے کے دوران وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, اور اسے وکٹمائزیشن کے نام سے ہر جگہ جانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. اب وہ لندن میں مقیم ہے, اور میرا بطور صحافی یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تو انہوں نے خود آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں رہ جائیں گے. یہ جو حکومت کے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ بھاگ کے یا ہمیشہ کے لیے چلیں گے, ایسا بہرحال نہیں ہے. ظاہر ہے مجھے بحران کی ایک خاص سطح پر بحران آئے گا, وہ اسٹیپ ان کر دیں گے پاکستان میں, تو انہوں نے آنا تو ہے. اب یہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں بھیج رہا ہوں, میں لا رہا ہوں, یہ سیاسی بیان بازی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ وہاں پر ادارے کام کرتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ معاملے کو کیسے کرنا ہے. بورس جانسن بے شک آپ کے ساتھ ایک سیلفی انہوں نے لی, آپ کے واقف بھی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہاں تو ہائی کورٹ کے اندر آپ نے ایک درخواست ڈالنی ہوتی ہے, جس کا جو میں قانونی ماہرین کی بات سنتا تھا, وہ 1.5-2 سال تک اس کی سنوائی کی ڈیٹ نہیں آتی. تو وہ تو بڑے آرام سے فاروق سکتے ہیں. اور برطانیہ کیا پوری دنیا کے اندر یہ بات عام ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ پورا جو آپ کی جو اپوزیشن ہے, جو 70% سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, بلکہ 75% سے زیادہ لوگوں کی پاکستان کے, ان کا ایک ہی موقف ہے. تو یہ بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ فرسٹریشن ہے کہ میں جاؤں گا, میں بورس جانسن کو کہوں گا, میں یہ کروں گا. یہ بچگانا باتیں ہیں. جب ایکسٹراڈیشن ٹریٹی آپ کی نہیں ہے, معاملہ اور کوئی نہیں ہے, اور ایک انٹرنیشنلی نون پالیٹیشین جو ہے اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں, جس کے متعلق پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے کام ہوتے ہیں اور کیسے کاروائیاں کی جاتی ہیں, کس طرح سے اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ تو بات بڑی کلیئر ہے. نواز شریف صاحب آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے, وہ آئیں گے ضرور, یہ بھی بڑا کلیئر ہے. لیکن عمران خان کی جو بات ہے, یہ صرف ایک سستا چیپ قسم کا پولیٹیکل اسٹنٹ, اور کچھ بھی نہیں. صحیح. نوید صاحب ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران خان صاحب نے یہ جو الیکشن کی بات کی ہے کہ NRO نہیں دوں گا, اگر الیکشن بھی کروانے پڑے تو کروا دوں گا, سر کیا یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں, کیونکہ جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اس سے تو PTI کی گورنمنٹ, جس طرح سے خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کارکن گھبرا جاتے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2 جلسے ہوئے ہیں PDM کے, اس نے جس قسم کی بوکھلاہٹ سے دوچار کیا ہے حکومت کو, حکومت کے جتنے بھی سفیر, وزیر, یہ ایک پوری لاٹ جو ہے جو ان کے سپوکس پرسن کی ہے, ان سب کے شکلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. آج آپ نے اگر باڈی لینگویج دیکھی ہے عمران خان صاحب کی, یہ وہ عمران خان صاحب تھے ہی نہیں جو چہکا کرتے تھے ٹی وی پروگرامز میں اور ٹاک شوز میں اور ادروائز. یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور یہ الیکشن کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت پہلے سے پتا ہے, نوید چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں, ان کو بھی یقینی طور پہ ہم آپس میں بات کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے, دا پاور دیٹ بی جو ہے, کہ اگر مجھ پر پریشر بہت زیادہ بڑھا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. یہ وہ بلیک میلنگ ٹول تھا ان کے ہاتھ میں جس کو وہ استعمال کرتے رہے, اور اب اس کی نوبت آ گئی ہے کہ ان کو یہ کرانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت اب بچ نہیں سکتی, لہٰذا وہ اب سے اسی طرح کی گفتگو کرنے لگ گئے ہیں. تو میں تو بالکل اس بات پہ کنونس ہوں کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی آج کی,
وہ بتا رہی ہے کہ پریشانی کا عالم بہت شدید ہے، اور یہ جو اس طرح کی باتیں جو ہیں میں الیکشن کرا دوں گا، پہلے تو کبھی نہیں کہتے تھے، پہلے تو وہ کہتے تھے 5 سال پورے کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو آج یہ ان کے لہجے میں، ان کی گفتگو میں، ان کے الفاظ کے چناؤ میں جو فرق ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں گے، اپنے کارکنوں کو لے کر نکلیں گے، ایک طرف تو وہ اپوزیشن کے جلسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کنٹینرز لگا کر راستے روکتے ہیں، دوسری جانب یہ کہنا کہ سڑکوں پر نکلیں گے، یہ تضاد دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ تضاد بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اگر وہ جلسے کر سکتے ہوتے تو اب تک وہ اپنی شو آف پاور کے لیے جلسے بلا لیتے. ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کو مسیحا سمجھ کے ان کے جلسوں میں آتے تھے وہ اب نہیں آئیں گے. عوام کا جس طرح سانس گھٹ رہی ہے، جس طرح مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ پبلک میں آئیں گے تو شاید ان کو بہت شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے وہ ورکرز کو نکالنے والے خواب تو اب میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھول جانے چاہیے، اس لیے کہ گراس روٹ لیول پہ اور یوتھ جو خاص طور سے آیا تھا کہ شاید ان کے مسائل حل ہوں گے، بے روزگاری نے ان کی بھی کمر توڑ دی ہے. تو اب ان کے جلسے کرنے کے خواب تو پتہ نہیں کیسے پورے ہوں گے، میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ کوئٹہ کا جلسہ اگر ہوا، اور جو کہ یقینی طور پہ ہوگا، تو آپ دیکھیے گا اس بخلاہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ رہیے گا. نوید صاحب، جس طرح سے ابھی سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ یہ بوکھلاہٹ اور زیادہ بڑھے گی، یہ گھبراہٹ اور زیادہ بڑھے گی، عمران خان صاحب نے اپنے گزشتہ جو رد عمل دیا تھا گجرانوالہ جلسے کے بعد، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بدلا ہوا اب جو ہے وہ عمران خان دیکھیں گے، تو کیا اس بدلاؤ کی وہ بات کر رہے تھے؟ ہیلو جی نوید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جب آواز آ رہی ہے. بدلاؤ کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ جی، جس طرح سے عمران خان صاحب نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب یہ ایک بدلا ہوا عمران خان دیکھیں گے، تو کیا اس بدلاؤ کی، اس تبدیلی کی وہ بات کر رہے تھے سر؟ اصل میں سمجھتا ہوں وہ جو تقریر تھی وہ بھی جس طرح سے منہ پر ہاتھ پھیرنا اور اس طرح کی چیزیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی، کیا میں اس کے لیے الفاظ استعمال کروں، بڑی سطحی قسم کی شخصیت ہو تو وہاں پر یہ باتیں ہوتی ہے. لیکن عمر کے اس حصے میں 70 سال کے قریب آپ کی عمر ہو رہی ہو، دنیا آپ نے دیکھی ہو، مجھے تو بات بولنا عجیب سا وہ لگا. بات یہ ہے کہ وہ بھی پریشر ہی تھا، لیکن چونکہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ان کے ساتھی دیکھیں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ میرے بندے گھبرا گئے ہیں، میرے جو ان کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا نا کہ ان کے کلوز ایڈیز کون ہے، وہ کہتے ہیں وہ گھبرا گئے ہیں باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالیں. اچھا، اپوزیشن ڈائلاگ کو تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ بھائی این آر او نہیں دیں گے حکومت کو. وہ تو مولانا فضل الرحمان نے جملہ کہہ رہے ہیں. ایک دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آئیں گے. بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ تو جب سڑکوں پر آئیں گے تب آئیں گے، اگر حکومت جاتی ہے تو یہ اکانومی جو تباہ ہوئی ہے اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اس دوران جو فارن پالیسی کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ یہ آٹا، چینی، پھر یہ پیٹرول کا معاملہ، پھر اور پہ در پہ اسکینڈل، دیکھیں روز ویلڈ کو جس طرح سے یہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے بھارتیں ہو بھی چکی ہیں، ان کا حساب کس نے دینا ہے؟ تو یہ تو وہ ان کی خام خیالی ہے کہ جو پچھلا انہوں نے چھوٹے موٹے دھرنے کیے، 2-4 ہزار بندہ آ گیا تو ٹی وی چینلوں نے 2-3 لاکھ اس کو لکھ دیا، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر مائنڈ، وہ ان چیزوں کو چلا رہے تھے اور مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ نہ وہ لوگ ہوں گے، نہ وہ میدان ہوگا، نہ وہ حامی ہوں گے. پھر بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کو جن سے اس نظام نے 2 چار کیا، اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ حکومت سے بھی اتر جائیں پھر آپ کے میں الیکشن بھی لڑوں گا، میں سارا کچھ کروں گا. وہی ایک نعرہ جو پہلے ہم لگاتے تھے کہ جی پہلے احتساب پھر انتخاب، لیکن اب نعرہ جو ہوگا پہلے سب کا احتساب پھر انتخاب. یہ تو بات اس وقت دیکھنے والی ہے. وہ کیا مظاہرے میں کوئی، یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک جان ہے ان کا، اور جیسے ہی حکومت کے متعلق کوئی فیصلہ ہو گیا، اسمبلی ٹوٹتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو اگلا پروسیس شروع ہوگا نا. وہ سوال جواب بھی تو ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بڑے آرام سے اسمبلی ختم کریں اور الیکشن لڑنے کے لیے پین شین لگا کے اتریں؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کا ظاہر ہے ضابطہ مانگا جائے گا چیز کا. صحیح. سلیم بخاری صاحب، جیسے جو حکومتی اسپوکس پرسن ہیں پیش گوئیاں تو وہ کرتے رہتے ہیں اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے نیوز کانفرنس کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی 15 جنوری تک نواز شریف وطن واپس ہوں گے اور یہیں کسی جیل میں ہوں گے. یہ ان کی پیش گوئی ہے یا جو ہے وہ حکومتی اقدامات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں؟
पहली बात तो यह है कि नवीद चौधरी साहब ने इसके हवाले से बहुत कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू कर दी। मैं दो चीजें सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। जो शिबली फराज साहब है, मैं उनको शिबली चौहान कहता हूँ, वो फयाजुल हसन चौहान का शुमाली एडिशन है, इसलिए उनकी बात को तो बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो एक रेटरिक उन्होंने रटी हुई है, वो उन्होंने गानी है, वो कवाली पूरी करके छोड़ते हैं, चाहे उसका कोई इम्पैक्ट हो या ना हो। जहाँ तक उनके वापस आने का ताल्लुक है, 3 कोशिशें पाकिस्तान की हुकूमत कर चुकी है डिप्लोमेटिक लेवल पर। पहले सबसे उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को खत लिखा, वो रिजेक्ट किया उन्होंने, फिर उन्होंने फॉरेन ऑफिस और कॉमनवेल्थ ऑफिस जो उसको लिखा, वो रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखा, वो रिजेक्ट हुआ, और तीनों का एक ही जवाब था कि जिस भी किसी लीडर के खिलाफ उसके मुल्क में विच हंट होती है उसको हम कभी भी अपनी सरजमीन से बाहर नहीं निकालते। तो उनको जवाब मिल गया है, अब ये जाए, चाहे ये अपने साथ खानदान पूरा ले जाए, चाहे ये अपनी पूरी लौट ले जाए। बरतानिया की हुकूमत ने पूरी तारीख में कभी ऐसा नहीं किया, और इनकी विच हंट के हवाले से उनके पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी दे दिए होंगे कि ये देखिए जी किस किस किस्म की धमकियां दी जाती हैं। कोई कहता है वाजिबुल कत्ल है, कोई कहता है ये दहशतगर्द है, कोई कुछ इतना कुछ मटीरियल है कि बरतानिया की हुकूमत कभी भी उनको डिपोर्ट नहीं करने लगी। और मैं नवीद साहब की इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि वो आएंगे जरूर, इसलिए कि उसकी सर्वाइवल पाकिस्तान में है। कि थोड़ा सा माहौल आप बदलने दें, आप देखिएगा ये ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक, बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में अदलिया को भी बाइस्ड करार दिया। उनका ये कहना था कि हमेशा मुस्लिम लीग नून की तरफदारी की गई, उनके हक में फैसले दिए गए, और यहाँ पर उन्होंने जिक्र भी किया जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा गया था कि जी नवाज शरीफ साहब अगर बाहर जा रहे हैं तो उनसे 7 अरब का बॉन्ड लिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो ये अदलिया को बाइस्ड करार देना कैसा है सर? ये जाहिर है अदलिया को भी फील होनी चाहिए कि किस शख्स ने कितनी अहम पोजीशन पे बैठ के कितनी अनगार्डेड गुफ्तगू की है। मुझे यकीन है कि इसका नोटिस लिया जा रहा होगा और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। जहाँ तक उनके आज के इंटरव्यू का ताल्लुक है, वो मुझे तो यूं लगा, मैंने देखा उसको बड़े गौर से, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जो इंटरव्यू करने वाले हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे, इसलिए कि लंबी लंबी तकारीर करके उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इससे पहले भी एक चैनल के ऊपर इसी किस्म का इंटरव्यू हुआ था जो यूं लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी आज प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये बहुत कुछ कह रही है, और वो लोग जो क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर करते हैं वो समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़हनी तौर पर काफ़ी इंतशार कह लीजिए या फिक्र कह लीजिए उसका शिकार है। आने वाले दिनों में क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, अगर उन्हें असम्बलियाँ तोड़नी होंगी तो वो भी मज़ा चख ले उसका। लेकिन एक बात तय है कि इस नाकामी के बाद अगर उनका ख्याल ये है कि उनकी पार्टी को दोबारा वोट इन करके कोई इक़्तिदार में लाएगा तो ये बात उनको भूल जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवीद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को गैर आइनी और कलअदम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे, सदारती रेफरेंस आइन और कानून के खिलाफ है, इल्ज़ामात में कोई जान नहीं। और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस फैसल अरब ने इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किए हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, रेफरेंस का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। लिखा गया कि सदर मुमलिकत आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। जस्टिस फैसल अरब ने लिखा कि कानून की नज़र में सदारती रेफरेंस काबिल समात नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट बाद में जारी किए जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस फैसल अरब ने इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किए हैं। तर्जुमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहते हैं कि साबित हो गया सदारती रेफरेंस गैर आइनी था। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर कानून और शहजाद अकबर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें उनका यह कहना है कि साबित हो गया कि सदारती रेफरेंस गैर आइनी था। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर कानून और शहजाद अकबर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड इजलास में मुतादिद अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलबानी और DGFIA वाजिद ज़िया समेत महकमा पुलिस, कस्टम्स ग्रुप, फॉरेन सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर शहजाद से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, ग्रेड 21 के उन्हें ग्रेड 22 में तरक्की देने के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ है। इस अहम तरीन इजलास में जिन अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई है उनमें डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डॉक्टर काजिम नियाज, एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी, मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना, कस्टम ग्रुप ग्रेड 21 के अहमद मुश्तबा मेमन समेत अहम ओहदों पर तैनात ग्रेड 21 के मुतअद्दिद अफसरान शामिल हैं जिन्हें ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। दीगर अफसरान में कस्टम ग्रुप के अब्दुल रशीद शेख की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी हुई है, जबकि फॉरेन सर्विस के 4 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की मंजूर की गई है। इनमें असद मजीद, जहीर जंजुआ, फॉरेन सर्विस के सफदर हयात खालिद हुसैन मेमन जो हैं वो शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के शहजाद बंगिश की भी ग्रेड 22 में तरक्की मंजूर की गई है, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जुल्फ़िकार हैदर इशरत अली की भी ग्रेड 22 में तरक्की मंजूर की गई है। फरहान अजीज ख्वाजा जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं उन्हें भी ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न समेत तमाम जो मुतल्लिका हुक्काम हैं जो मेंबरान हैं इस बोर्ड के वो इस इजलास का हिस्सा थे। इसके अलावा हर कैडर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो भी इजलास में शरीक हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भत्ताखोर सरगर्म हो गए। इचरा में डॉक्टर और जेल रोड के ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। पुलिस ने डॉक्टर का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, जबकि दूसरे वाक़े में भत्ते की दफात ही गायब कर दी गई। आबिद चौधरी की रिपोर्ट इसी बारे में। शहर में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। भत्ताखोरी का पहला वाकया जे रोड के ताजर अकील अशरफ के साथ पेश आया। ताजर अकील अशरफ के मुताबिक भत्ताखोर ने बजरिया काल उनसे 50 लाख भत्ता तलब किया और करने की सूरत में खानदान समेत कत्ल करने की धमकियां दी। चेयरमैन यूनियन लैंडमार्क प्लाजा अकील अशरफ का कहना है कि रेस कोर्स पुलिस ने भत्ताखोरी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुकदमे में भत्ताखोरी की दफात ही गायब कर दी हैं। आई डोंट नो हु दे आर, बट मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे और मुझ जैसे जितने भी कमज़ोर ताजर हैं इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। भत्ताखोरी का दूसरा वाकया इचरा के रहायशी डॉक्टर सुहेब के साथ पेश आया है। डेंटल सर्जन सुहेब का कहना है कि 10 रोज से पुलिस और FIA ने शटल कॉक बनाकर रख दिया है। पुलिस को भत्ताखोरी की दरखास्त दी तो FIA जाने का कहा गया, जबकि FIA गए तो उन्होंने वापस पुलिस के पास भिजवा दिया। डॉक्टर सुहेब ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मैं हुकाम बाला से जो हमारे CCPO हैं या जो IG साहब हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी इस मैटर का नोटिस लें। उसकी वजह यह है कि अगर इसका नोटिस नहीं लिया जाता और इस तरह बंदों को नहीं पकड़ा जाएगा और खुदा न खास्ता कोई सानहा रोनमा होगा तो फिर मेरी तो ज़िंदगी और मेरे बीवी बच्चे तो जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। पुलिस की जानिब से भत्ताखोरों के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। ताहम मंगोलिया और ग्रीनलैंड FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गए हैं। FATF ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा, जबकि सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए कानून साजी की भी तारीफ की गई। FATF ने पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक बकिया निकात पर अमल दरामद की हिदायत भी की है। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. वफाकी हुकूमत ने 3 माह में 2 अरब 73 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा ले लिया। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की दस्तावेज के मुताबिक मरकजी हुकूमत का कर्जा बढ़कर रिकॉर्ड 35,659 अरब रुपए हो गया। 2 साल में मरकजी हुकूमत का कर्जा 10,928 अरब रुपए बढ़ गया। जुलाई से सितंबर
तक $1,26 करोड़ बजट स्पोर्ट, 14 करोड़ 90 लाख डॉलर स्कूप बॉन्ड्स की अदायगी और 31 करोड़ 70 लाख डॉलर तरक्याती मंसूबों के लिए हासिल किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 3 माह में 2 अरब 73 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा ले लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था। हुकूमत 800 दिन में कौम को 1 करोड़ अंडे भी नहीं दे सकी। अंडे मुर्गियां टाइगर फोर्स वाले खा गए। वारिस के दौरान मिलने वाला फंड भी अपने लोगों में तकसीम कर दिया। इनसे तब्दीली का पूछा जाए तो कहते हैं SHO IG को तब्दील कर दिया। वो मंडी बहाउद्दीन में यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया था, आपको याद है वजीर आजम जब नहीं थे, इमरान खान ने 1000 बार ऐलान किया था कि मैं आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब इस हुकूमत के 800 दिन पूरे हो गए। इमरान खान की हुकूमत के 800 दिन हो गए, 800 दिन, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां क्या, अगर ये हुकूमत अवाम को 1 करोड़ अंडे भी देती, लोग शुक्रिया अदा करती। मुलाजिमत तो क्या, नौकरियां तो क्या, ये हुकूमत पाकिस्तानियों को 1 करोड़ अंडे भी नहीं दे सकी। वो आपके बकरियां कहाँ गई, वो आपकी मुर्गियां कहाँ गई, वो आपके अंडे कहाँ गए।